اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 46 سے 50 تک آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کے درمیان جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے اعتراضات اور ایک دوسرے سے جو کیا کہتے ہیں اختلافات، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ ہے جی آیت نمبر 46 سے 50 تک جی 4 آیت کا مختصر ترجمہ۔ ایک سکول آف تھاٹ کی طرف سے میں نے اس کو جو ترجمہ ہے اس کو بیان کیا، اور دوسرے جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا بالکل اس کے برعکس ہے، مطلب جو دوسرے ہیں اس میں مطلب کچھ بالکل آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے، جس کا میں نے ابھی نہیں پڑھا ہے، جو پڑھا ہے اس میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، جیسا کہ ادھر اے اولاد یعقوب اس طرح سے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، حالانکہ یا بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے، مطلب اے بنی اسرائیل، تو اس میں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ایڈ کر کے ادھر اس طرح سے اس کو لکھا ہے۔ تو دوسرے جو ہیں جس کا میں نے نہیں پڑھا اس میں بالکل اسی طرح آیت کے جس طرح آیت ہے اسی طرح سے اس میں اسی کے مطابق لکھا ہوا ہے، جیسا کہ یہ پہلا آیت تھا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھیرنا ہے، بالکل ایز اٹ از جس طرح سے جو آیت لکھی ہوئی اسی کی ترجمہ ہے، جو باقی جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے اسی قرآن سے اسی مترجم سے، یہ پہلی والی آیت کا بالکل سیم اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرے نے اس طرح لکھا ہوا جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو بالکل سیم دونوں نے اسی طرح جس ایسی آیت ہے اسی طرح سے اس کا لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں جو دونوں کے وہ ہے، کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو میں ایک دو آیت کا مختصراً دونوں کا موازنہ کر کے تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ گردش روزگار نمازی کی مضبوط اور آہنی شخصیت پر اثر انداز نہ ہو سکتی۔ نماز انسان کو اس لامحدود طاقت سے وابستہ کر دیتی ہے جو تمام طاقتوں کی سرچشمہ ہے۔ انسان نمازی بن جانے کے بعد چٹان کی طرح مضبوط اور سمندر کی طرح بے کراں ہو جاتا ہے، یعنی ذوق بندگی نہ رکھنے والوں پر نماز باگراں ہے، جبکہ خضوع کرنے والوں سے جو لذت اور سکون حاصل کرتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل مختصراً اس میں مطلب جو کوئی اس میں آج نماز کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ادھر مفسر نے اس طرح سے مطلب لمبی چوڑی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو دوسرے نے کچھ اسی آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ادھر آتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں ادھر
کہ تمام نبیوں کی اولاد بنائے وہ تمہیں بادشاہت بخشی، یعنی دین و دنیا کی سرداری سے نوازا، اور جس پر احسان زیادہ ہوں اسے شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ رب کی نعمت یاد کرنا عبادت ہے، لہٰذا عید میلاد عید معراج منانا عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کی اولاد ہونا سرداری کا باعث ہے بنی اسرائیل، اسی لیے اس زمانے میں عالمین سے افضل ہوئے کہ وہ انبیاء کی اولاد تھے، لہٰذا سید افضل ہے۔ یعنی کہ اپنے طرف سے اس میں جو اس کو اچھا لگتا تھا مفسر کو، اس نے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر کے اپنے طرف سے تفسیر کیا ہے۔ جیسا کہ ادھر فرعون کے حوالے سے آیت ہے، تو اس میں کچھ بہت زبردست اس میں تفسیر کیا ہوا ہے، کیونکہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی جس نے بنی اسرائیل کو تو چھوڑ دیا مگر قبطیوں کے گھر جلا دیے۔ اسے کاہنوں نے تعبیر کی تھی، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تجھے اور تیری قوم قبطیوں کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے یہ عمل شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا اور لڑکیوں کو اپنے خدمت کے لیے باقی رکھتا تھا۔ 70,000 بچے قتل کرائے اور 90,000 عورتوں سے حمل گرائے۔ قبطیوں نے شکایت کی، اس طرح سارے اسرائیل ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اس بیوقوف نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کرائے جائیں اور 1 سال باقی رکھے جائیں۔ ہارون علیہ السلام باقی رہنے والے سال میں اور موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال میں پیدا ہوئے، یعنی فرعون کا یہ ظلم بلا تھی یا ہمارا نجات دینا بڑا انعام تھا۔ اس سے صوفیہ کرام کے چلوں کا ثبوت ہوا کہ فیض ربانی کے لیے 40 دن اعتکاف اور روزہ وغیرہ رکھنا سنت پیغمبر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی شروع ہونے سے پہلے چلے کیے۔ تو ایک مترجم نے اس طرح سے اس کی بیان کیا ہوا ہے، اور دوسرے نے تو بالکل ہی مختلف اس کا تفسیر بیان کیا ہوا ہے۔ تھوڑا بہت مطلب اس میں فرعون کا کم و بیش ذکر ملتا ہے، یعنی کہ جیسا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لیے، یہ دوسرے مفسر کا، بنی اسرائیل کے لیے دریا کا شق ہو جانا اگرچہ معجزات انبیاء میں انوکھا واقع نہیں، تاہم بحیرہ احمر کے مد و جزر سے اس کی تعویل کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ معجزات معمول کے علل و اسباب و طبعی قوانین کے دائرے میں محدود نہیں ہوتے، ان کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ مثلاً بیماری سے شفا دست مسیحا کے ذریعے ہو تو شفا یابی کے علل و اسباب دوسروں کے لیے ناقابل تسخیر ہیں، جبکہ دوا کے ذریعے حاصل ہونے والی شفا کے علل و اسباب قابل تسخیر ہیں، کیوں تو بالکل ہی مختلف سمت میں اس طرح سے ادھر وہ بیان کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ترجمہ بالکل 100% آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے، لیکن تفسیر میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جس طرح سے ادھر آیت میں ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ تو آیت اس طرح سے مطلب اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، لیکن تفسیر میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے اعتراضات ہیں، وہ آیت جس طرح سے ہے اس کے بارے میں تفسیر کرنی چاہیے۔ دوسرے دونوں نے مطلب آیت کا ترجمہ تو بالکل سیم اسی طرح لکھا ہے، لیکن تفسیر میں بالکل ہی مطلب مختلف ہے۔ ایک نے تو ذبح کے بارے میں کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں، یہ مطلب تعداد بھی ادھر بیان کیا ہے 70,000 90,000، تو یہ بھی اس کے اپنے رائے ہے۔ مطلب قرآن میں اس طرح سے اتنے بچے اتنے مطلب تعداد تو نہیں بتایا ہے، لیکن مفسر نے کہا کچھ نہ کچھ اس کے آیت کے مطابق انہوں نے تفسیر لکھا ہے۔ دوسرے نے تو بالکل ہی مطلب اس طرح سے اس کے بارے میں لکھا نہیں ہے، اس کے وہ معجزات کے بارے میں انہوں نے تفسیر بیان کیا ہے۔ تو یہی کچھ اعتراضات ہیں میرے، مطلب اس سے لوگ خود مطلب کوشش کریں اس قرآن کو پڑھیں اور آیت کو لفظ بلفظ خود ترجمہ کریں اور خود ترجمہ سیکھیں۔ آج کل مشکل بھی نہیں ہے، مطلب مختلف متراجم اور مختلف مفسر کو
اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو ہم موازنہ کریں، اور آیت کے مطابق جو آتا ہے تو اسی کو ٹھیک سمجھ کر آپ اسی پہ عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارے دین اسلام میں آج کل کے دور میں 2026 سے تقریباً 21ویں صدی میں یہ 73-74 فرقوں تک آ گئے ہیں، تو ہر کوئی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو کمتر اور ایک دوسرے کو ذلیل یا مطلب ناحق ڈکلیئر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہر مکاتب فکر کے علماء۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اب تعلیم ہر گھر تک آسانی سے میسر ہے، تو کم از کم ہم مسلمانوں کو خود غور و فکر کر کے یہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں جس طرح سے ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں یا آپس میں غلط بیانی کر کے لوگوں کا ذہن سازی کرتے ہیں، ان چیزوں کو مطلب ایک سائٹ پہ رکھ کے خود اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو اور میرے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو مطلب جب آپ تفرقے میں پڑیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی حکم کو نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ کی رسی یہ قرآن ہے ہمارے پاس، اچھا انبیاء آئے ہیں، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد ہیں، یہ سارے ہمارے لیے رسی ہیں، اور جو جتنے بھی آج تک یہ 21ویں صدی تک جو جتنے بھی مطلب اولیاء کرام ہیں تو وہی لوگ صحیح ہیں جن کا مطلب رسی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتے ہیں، تو ان سے آپ مطلب جو اچھا لگتے ہیں انہی سے آپ رہنمائی لیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، مطلب کسی سے بھی نفرت نہ کریں اور کسی کو بھی کمتر سمجھنے کی کوشش نہ کریں، حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ آپ جتنا ہو سکتے کوشش کریں ان سب میں تفریق کر کے، ان سب کو قرآن کو پڑھ کے، اس کے ترجمہ کو پڑھ کے ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کون سے مفسر اور مترجم آیت کے مطابق ترجمہ اور تفسیر لکھ رہے ہیں۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اگر ویڈیو پسند آئے اور آپ لوگوں کو کچھ سبق ملتا ہے میرے اس سے، تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنے لوگوں نے بھی مطلب 800-900 لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، آپ سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو اس جہان میں بھی اور دونوں جہان میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خدا اور خدا کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی ہو، جن کو پسند فرماتے ہو، یا پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کمی پیشی یا کچھ غلطیاں نظر آئیں تو مجھے لازمی آگاہ کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔